السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. وقال الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقال الله تعالى: الرحمن فاسأل به خبيرا. صدق الله العظيم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: بينا نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، إلى آخر الرواية. رواه مسلم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم آتنا حبك وحب نبيك وحب من يحبك وحب عمل الذي يبلغنا حبك، آمين يا رب العالمين. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عظیم فضل اور احسان ہم پر گزرا۔ رمضان المبارک کی انتہائی بابرکت ساعتیں گزر گئیں، اور شوال کے مہینہ اپنی عید کی خوشیوں کے ساتھ اور رمضان کی عبادت کے انعام اور جائزے کے ساتھ اس کا آغاز ہوا۔ رمضان المبارک کے آخری جمعے میں بھی اور عید کے بیان میں بھی ہم نے یہ بات دیکھی تھی کہ اب اصل امتحان میرا اور آپ کا وہ اب شروع ہوا ہے، اس اعتبار سے کہ جو عبادات کی توفیق رمضان میں رہی ان کا تسلسل اور دوام وہ جاری رہے، اور ہمارے اندر ایک نیا جذبہ جو رمضان نے پیدا کیا ہے وہ جذبہ ٹھنڈا نہ ہونے پائے۔ یہ اصل امتحان ہے۔ چنانچہ اس رمضان کے ماحول کو برقرار رکھنے کے لیے ہم نے یہ بات دیکھی تھی کہ ہمیں خود سے وہ ماحول پیدا کرنے کی ضرورت ہے جو رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل اور کرم سے عطا کیا ہوا تھا۔ اور وہ ماحول کیسے پیدا کیا جائے؟ تو عرض کیا گیا تھا کہ مسجد سے جڑنا ضروری ہے، مدرسے سے جڑنا ضروری ہے، خانقاہ سے جڑنا ضروری ہے، جو تین ادارے ہماری دینی روایت کے عالم بردار ہیں، اور جن تین اداروں پر دین کی بقا کا انحصار ہے۔ یہ ادارے اللہ کے فضل و کرم سے وہ ماحول فراہم کرتے ہیں جس ماحول میں رہ کر آدمی دنیا کے فتنوں سے بچ جاتا ہے، محفوظ ہو جاتا ہے، شیطانی وسوسوں سے بچ جاتا ہے، اس کی اصلاح ہوتی ہے، اس کی تربیت ہوتی ہے۔ تو مسجد سے جڑنے کے فوائد، اس پر تو الحمدللہ تفصیلی بات چیت رمضان میں بھی رہی، عید کے بیان میں بھی رہی۔ یہ جو ہماری مدرسے کی روایت ہے اس پر آج کچھ بات کرنے کی ضرورت ہے۔ مدرسے کے حوالے سے بھی عجیب عجیب خیالات اور تصورات بعض اوقات لوگوں کے ذہنوں میں ہوتے ہیں۔ پھر یہ کہ ہمارا جو مین سٹریم میڈیا ہے یا سوشل میڈیا ہے، جس کا بنیادی رجحان اسلام مخالف ہی رہا ہے ہمیشہ سے، وہ بھی ان اداروں کو ایسے پورٹرے کرتا ہے جیسے کسی زمانے میں یہ کہا جاتا تھا کہ دہشت گردی کے اڈے ہیں، کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بس ویلفیئر کے ادارے ہیں جہاں غریب غربا کے کھانے پینے کا انتظام ہو جاتا ہے، بس یہ مدرسہ تو ایک بہانہ ہوتا ہے، ایک عنوان ہوتا ہے،
باقی غریب بچوں کو کھانا پلانے کے نام پر، کھانے پینے کے نام پر چندہ جمع کرنا، یہ اصل مقصد ہوتا ہے ان اداروں کا۔ کبھی کوئی کہتا ہے کہ یہ فرسودہ تعلیم دے رہے ہیں، پتھروں کے زمانے کی تعلیم دے رہے ہیں، اور ہمارے بچے اس کی وجہ سے وہ دنیا کی دوڑ میں اور سائنس میں اور ترقی میں پیچھے رہ جاتے ہیں۔ طرح طرح کی باتیں، طرح طرح کی باتیں۔ تو جاننا چاہیے کہ یہ جس طرف سے یہ حملے ہو رہے ہیں، یا مدرسے پر اس طرح کے جو اعتراضات کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کا اپنا پس منظر کس تعلیمی نظام کا ہے، کبھی اس کو بھی ڈائسیکٹ کرنے کی ضرورت ہے، جس کو آج کل مین سٹریم ایجوکیشن کہا جاتا ہے، جس کو سمجھا یہ جاتا ہے کہ ایسی مقدس گائے ہے کہ اس کے خلاف کسی نے بولا تو وہ تو گویا انسانیت کے خلاف بول رہا ہے اور تعلیم کے زیور کے خلاف بول رہا ہے۔ تو آپ مونٹیسری سے لے کر، بلکہ اب پری مونٹیسری سے لے کر اور پوسٹ گریجویٹ یونیورسٹی لیول تک، یہ جو پورا ایجوکیشن سسٹم ہے، اس پر اگر کسی نے کوئی تبصرہ کر دیا، یا اس میں موجودہ مسائل جو صرف ہمیں نظر نہیں آ رہے، ساری دنیا کو نظر آ رہے ہیں، خود مغرب نے اس نظام کے فرسودہ پن کو جتنا واضح کر دیا ہے اتنا شاید ہمارے لوگوں نے بھی نہیں کیا، لیکن پھر بھی وہ ایسی مقدس گائے ہے کہ اس کے خلاف بولتے ہوئے آدمی کو پہلے سوچنا پڑتا ہے کہ سامنے سے کیا ری ایکشن آئے گا۔ تو کبھی اس کو بھی ڈائسیکٹ کریں نا کہ اس کا پس منظر کیا ہے، اس کی روایت کتنی قدیم ہے، یہ کہاں سے آئی ہے۔ ہماری جو روایت ہے، بچہ اس کی ابتدائی تعلیم کا اس کا گھر، اس کی ماں کی گود، اس کے باپ کے ساتھ اس کی تربیت، اور 7، 8، 10 سال کی عمر تک گھر کے ماحول میں تربیت پانا، یہاں سے بچے کی تعلیم و تربیت کا آغاز ہوتا تھا۔ پھر اس کے بعد کچھ اخلاق، کچھ آداب، کچھ تربیت، اور کچھ لکھنا پڑھنا، کچھ بنیادی ہند سے بنیادی ریاضیات، میتھمیٹکس، اس کے لیے مکتب، جو ابتدائی تعلیم کی درسگاہ ہوتی تھی، جہاں گھر سے نکل کر پہلی مرتبہ بچہ جاتا تھا، اس کو مکتب کہا جاتا تھا، جہاں پر اس کو قرآن مجید کی قاعدے کی بھی تدریس ہوتی تھی، ابتدا بھی کروائی جاتی تھی، ناظرہ بھی کروایا جاتا تھا، کچھ لکھنا پڑھنا بھی سکھا دیا جاتا تھا، اور ایک مربی ہوتا تھا، ایک استاد اور 8-10 طلبہ، وہی ان کا سب کچھ ہوتا تھا، ان کا بڑا ہوتا تھا، وہی ان کو آداب سکھا رہا ہے، وہی ان کو اخلاق سکھا رہا ہے، وہی ان کو بنیادی مسائل بھی سکھا رہا ہے، بلوغت کے قریب پہنچ رہے ہیں تو بلوغت کے قریب پہنچنے والے مسائل بھی وہی سکھا رہا ہے۔ اور پھر مکتب کے بعد مدرسے کی باری آتی تھی، جو بچہ یہاں سے فارغ ہوتا تھا، اب وہ باقاعدہ، جس کو تدریس کہا جاتا ہے، جس کو تعلیم کہا جاتا ہے، اپنی سلیکٹڈ فیلڈ میں، جس فیلڈ میں وہ آگے پڑھنا چاہ رہا ہے، وہ مدرسہ جاتا تھا، اور ایک خاص لیول تک سب کی تعلیم ایک جیسی ہوتی تھی، دینی علوم، عصری علوم کی کوئی تفریق نہیں ہوتی تھی، سارے علوم، سارے ہی بچے ایک جیسے پڑھتے تھے، فیس وغیرہ کا کوئی تصور ہی نہیں تھا کہ کوئی پیسے دے کے بھی پڑھا جاتا ہے، یعنی پڑھانے کے بھی کوئی پیسے ہوتے ہیں، اس کا کوئی تصور نہیں تھا، یا اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ پیسے کمائیں گے، یہ بھی کوئی تصور نہیں تھا، یعنی کہ تعلیم کا معاش سے کسی قسم کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا تھا۔ ہمارے جو قدیم روایت چلی آ رہی ہے تعلیم کی، اس میں تعلیم اور معاش، ان کا آپس میں کوئی لینا دینا نہیں، کوئی لینا دینا نہیں، تعلیم برائے تعلیم ہے، معاش کے لیے پھر آدمی اپنا الگ کوئی انتظام کرتا تھا۔ عام طور پر یہ ہوتا تھا کہ جو باپ کا کام ہے وہی بیٹا وہی کام سیکھ لیتا تھا، باپ بڑھئی ہے تو بچہ بھی بڑھئی بن جاتا تھا، وہاں یہ مسئلہ بھی نہیں تھا جیسے آج کل ہے چائلڈ لیبر ہو جائے گی اور مسئلہ ہو جائے گا، نہیں، وہ بچپن سے باپ کے ساتھ وہ لگا ہوا ہے، اور وہی اس کا آگے پروفیشن بن جاتا تھا، وہی اس کا آگے کام بن جاتا۔ تو تعلیم اس کی اپنی الگ چل رہی ہوتی تھی، یہ معاش کا بندوبست جو گھرانے کا کام ہے، گھر والوں کا کام ہے، وہی اس کا کام ہوتا تھا، اسی ذریعے سے جدی پشتی ایک ہی کام کرتے چلے آتے تھے۔ تو اس ایک خاص لیول تک سب کی تعلیم ایک جیسی ہے، پھر اس کے بعد کسی نے عالم، مفتی، قاضی بننا ہے، وہ اس میں اسپیشلائز کرے،
کسی نے ماہر قانون دان بننا ہے، وہ قانون کی فیلڈ میں اسپیشلائز کرے، کسی نے ریاضیات میں، کسی نے ہندسے میں مہندس بننا ہے، انجینئر بننا ہے، وہ اس میں اسپیشلائز کرے، جس نے جو فیلڈ آگے اختیار کرنی ہے اس میں وہ اسپیشلائز کر لیتا تھا۔ اس انتہائی فطری نیچرل تعلیمی نظام کو آ کر تبدیل کیا ہے کس نے؟ مغرب نے آ کر، جب یہاں ایسٹ انڈیا کمپنی کا تسلط بڑھا اور پھر اس سے آگے بڑھ کر تاج برطانیہ کی حکومت قائم ہوئی، تو سب جانتے ہیں 1835 میں جو برطانوی پارلیمنٹ ہے، جس کو ہاؤس آف کامنز کہا جاتا ہے، اور اس کا اپر ہاؤس، ہاؤس آف لارڈز، وہاں پر جو تقریر کی ہے لارڈ میکالے نے، وہ آن ریکارڈ موجود ہے، تاریخ کی دستاویز کے طور پر محفوظ ہے، کہ وہ کہتا ہے I have traveled the length and breadth of India، میں نے پورے ہندوستان کا سفر کیا۔ اس کو اسی لیے بھیجا گیا تھا کہ ذرا جائزہ لیں کہ اس قوم کو اپنا محکوم اور غلام بنائے رکھنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے۔ اس نے کہا کہ بھئی میں نے پورے ہندوستان کا سفر کیا، اور بعض لوگ اگرچہ ان الفاظ کو کنٹیسٹ کرتے ہیں کہ یہ الفاظ اس میں تھے یا نہیں تھے، ایک روایت کے مطابق یہ الفاظ بھی اس میں تھے کہ میں نے پورے ہندوستان میں کوئی جاہل اور کوئی غریب آدمی نہیں دیکھا۔ یہ کب کی بات ہو رہی ہے؟ 1830 1835 کی بات ہو رہی ہے۔ اور اگر ہمیں اپنا تسلط یہاں پر برقرار رکھنا ہے تو ہمیں وہ تعلیمی نظام یہاں انٹروڈیوس کرانا پڑے گا، اس کو یہاں پر چلانا پڑے گا کہ جس کے نتیجے میں یہ باہر سے تو ہندوستانی رہیں لیکن اندر سے یہ انگلستانی ہو جائیں۔ یہ چمڑی کی رنگت تو تبدیل نہیں کر سکتے نا، اس کا تو کچھ نہیں کیا جا سکتا، شکل و صورت تو ہندوستانی رہے گی۔ ہاں، اندر سے آدمی پورا کا پورا اپنے نظریات، اپنے تصورات، اپنے خیالات، اپنی پرائیورٹیز، اپنی ترجیحات، جس کو آپ ایک لفظ میں کہیے ورلڈ ویو، دنیا کو دیکھنے کا زاویہ، وہ اندر سے آدمی بدل جائے، اندر سے بدل جائے تو آپ ان کے ہو گئے، ان کے مقاصد پورے ہو گئے۔ چنانچہ وہ تعلیمی نظام انٹروڈیوس کیا گیا جو آج تک ہم جس کی پوجا کر رہے ہیں باقاعدہ، جو ویسٹ میں بھی ریجیکٹ ہو چکا اب کے زمانے میں، یعنی وہ تو انڈسٹریل دور تھا نا، انڈسٹریلائزیشن کا دور تھا، اس کے لیے ایک خاص قسم کی ورک فورس چاہیے تھی، اس کے لیے خاص پیریڈز بنائے گئے، خاص سبجیکٹس سلیکٹ کیے گئے، خاص کلاسز بنائی گئیں، اور ان میں خاص ایگزامینیشنز کا ایک پورا سسٹم بنایا گیا۔ یہ چیزیں کب کی فرسودہ ہو چکی، خود ویسٹ میں فرسودہ ہو چکی، ہم ابھی تک چلائے چلے جا رہے ہیں۔ بہرحال اس کے نقائص اتنے ہیں کہ اس پر کلام شروع کریں گے تو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اصل بات کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ کچھ ہم نے مدرسے کو نہیں سمجھا، کیونکہ ہم اپنی تاریخ سے واقف نہیں ہیں نا۔ ہمارے جو آپ کا یہ اجتماعی ضمیر ہے ہمارا، اور جو ہمارا کلیکٹیو کانشیسنس ہے، اس کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم خود اپنی تاریخ سے واقف نہیں ہیں۔ ہمارے ساتھ ہوا کیا، حادثہ کیا پیش آیا، یہی نہیں پتہ۔ وہ جیسے کوئی حادثے کے بعد کوئی کسی کو برین ڈیمیج ہو جائے، دماغ پہ چوٹ آ جائے، اس کو یاد نہیں، ایمنیجیا ہو جاتا نا، یاد نہیں رہتا کہ میرے ساتھ ہوا کیا تھا۔ ہمارے ساتھ اجتماعی طور پر یہ اتنا بڑا حادثہ ہوا ہے کہ ہمارے دماغ، ہمارے ذہن معاف ہو چکے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا تھا، پتہ ہی نہیں۔ تو کبھی تاریخ پڑھنی چاہیے، اور ذرا معتبر لوگوں کی تاریخ پڑھنی چاہیے۔ یہ بھی بڑا مسئلہ ہے، تاریخ کس کی پڑھیں، کیونکہ جو تاریخ لکھتا ہے وہ اپنے پوائنٹ آف ویو سے، اپنے زاویے سے لکھتا ہے۔ تو ذرا دیکھیں کہ وہ تعلیمی نظام تھا کیا سلطنت مغلیہ کے زمانے میں، جو مسلمانوں کا تعلیمی نظام تھا، کبھی اس کو اسٹڈی کرنے کی کوشش کریں، اس سے کیا نتائج پیدا ہو رہے تھے، اس سے کس قسم کے کردار پیدا ہو رہے تھے، کس قسم کی افراد سازی ہو رہی تھی، کبھی اس کو دیکھیں۔ پھر یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو آج کے دور میں جس کو ہم مدرسہ کہتے ہیں، یہ مدرسہ کیا چیز ہے؟
اس کے بارے میں بھی جو میں نے شروع میں کچھ مسکنسیپشنز گنوایا آپ کو کہ جناب یہ مدرسے یہ تو صرف چندے حاصل کرنے کے ذرائع ہیں، یہ مدرسے یہ تو صرف دہشت گردی سکھانے کے اڈے ہیں، معاذ اللہ یہ تو صرف تعصب سکھاتے ہیں۔ اور بہت سے دینی مذہبی لوگوں کے ذہنوں میں عجیب عجیب تصورات ہیں۔ مثال کے طور پر یوں کہا جاتا ہے بھائی مدرسے میں تو ساری پڑھائی فقہ اور تفقہ کی ہوتی ہے، فقہ اسلامی جو کہ عجمی سازش ہے، بعد میں اسلام کا حصہ بن گئی، تصوف جو بعد میں اسلام کا حصہ بن گئی، وہ سب پڑھایا پڑھا جاتا ہے، قرآن و حدیث تو پڑھاتا ہی نہیں ہے۔ اچھے بھلے مذہبی ذہن رکھنے والے لوگوں کی زبان سے ہم نے خود یہ الفاظ سنے ہیں، قرآن کی تفسیر تو پڑھاتا ہی نہیں، بس فقہ پر سارا زور ہوتا ہے اور قیاس پر سارا زور ہوتا ہے اور منطق پر سارا زور ہوتا ہے، لاجک پر سارا زور ہوتا ہے، فلسفے پر سارا زور ہوتا ہے، قرآن حدیث تو پڑھاتا ہی نہیں۔ تو بھئی آپ نے کبھی کسی مدرسے میں درس نظامی کا صرف آپ جو نصاب ہوتا ہے نا جو الگ سے چھپا ہوتا ہے صرف وہ اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا اس میں کیا پڑھایا جاتا ہے۔ قرآن مجید، پورے قرآن مجید کی تفسیر ایک نہیں 2 دفعہ پورے 8 سال میں پڑھائی جاتی، 10 پارے کر کے 3 سالوں میں، اور پھر 1 سال میں پوری تفسیر دوبارہ 2 دفعہ پورے قرآن مجید کی تفسیر پڑھائی جاتی، اور کہتے ہیں جس میں تو قرآن ہی نہیں پڑھایا جاتا۔ ایسی آنکھوں پر پٹی پڑ جاتی ہے، ایسے اندھا پن ہو جاتا۔ تو ذرا کبھی وزٹ کر کے دیکھیں کسی مدرسے کو نا، کبھی آ کر دیکھیں ہوتا کیا ہے۔ اچھا آج کل چونکہ جدید دور ہے، ہر چیز ماڈرنائز ہو رہی ہے، تو ایک درمیان کی ہائیبرڈ کیٹیگری بھی وجود میں آ گئی ہے، ٹھیک ہے، جن کو انسٹیٹیوٹس اور اکیڈمیز کہا جاتا، تو درمیان کی چیز ہے نا کہ بھئی وہی مدرسے کا قدیمی علم لیکن وسائل اور ذرائع کچھ جدید اختیار کر لیے جائیں، کچھ اے سی کلاس رومز کر دی جائیں، کچھ پروجیکٹرز لگا لیے جائیں، کچھ سکرینز استعمال کر لی جائیں وغیرہ وغیرہ، لیپ ٹاپس وغیرہ استعمال کر لیے جائیں۔ تو ان کو بھی کبھی دیکھ لیں آ کے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے ان قیاس آرائیوں پر، سنی سنائی باتوں پر، ریومرز پر، افواہوں پر اور میڈیا کی کہی ہوئی باتوں پر، کسی سوشل میڈیا پوسٹ میں کوئی بات آ گئی اس پر یقین کرنے کے بجائے ذرا ان آنکھوں کو اور ان کانوں کو استعمال کرتے ہوئے خود جا کر کبھی دیکھیں کہ مدرسہ ہوتا کیا ہے، کیا پڑھایا جا رہا ہوتا ہے، کون لوگ ہوتے ہیں، کیسے لوگ ہوتے ہیں۔ اور جیسے کہ کئی بار رمضان کی نشستوں میں بھی اور ان جمعے کے بیانات میں بھی ہم یہ بات دیکھ چکے ہیں، یہ اللہ کا دین ہے نا، اللہ نے اپنے دین کی حفاظت کا ذمہ خود لیا۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ دین کا یہ صحیح علم جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام سے منتقل ہوا اس امت کو، وہ کسی دور میں غائب ہو جائے، یہ ہو نہیں سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تکوینی اسکیم کے خلاف ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے تصور کے خلاف ہے، یہ اس امت کے آخری امت ہونے کے شرف کے تصور کے خلاف ہے کہ اس کا صحیح علم کہیں غائب ہو جائے یا وہ صرف کتابوں میں بند ہو جائے، افراد صحیح علم والے افراد دنیا سے غائب ہو جائیں، یہ ہو نہیں سکتا، وہ علم موجود رہے گا۔ ضرورت کس بات کی ہے؟ صحیح لوگوں سے اس صحیح علم کو سیکھنا۔ 2 باتیں ہوگی، صحیح علم سیکھنا ہے اور صحیح لوگوں سے سیکھنا، ٹھیک ہے۔ اسی لیے شروع میں جو آیات پڑھی گئی اس میں آپ دیکھیں ان دونوں باتوں کی طرف اشارہ۔ پہلے تو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 19 پڑھی گئی جس میں ارشاد ہوا ان الدین عند اللہ الاسلام۔ دیکھو دین صرف اور صرف اللہ کے نزدیک اسلام ہے، مقبول دین اللہ کے ہاں وہ صرف اسلام ہے۔ تو یہ ہو نہیں سکتا کہ اسلام کا ایسنس، اسلام کی روح، اسلام کا اصل وہ غائب ہو جائے، یہ ہو نہیں سکتا، وہ محفوظ رہے گا قیامت تک کے لیے۔ دوسرا سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے رکوع کی آخری آیت میں ارشاد ہوا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، پس اچھی طرح جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ فَاعْلَمْ، اچھی طرح جان لو، علم حاصل کر لو، سیکھ لو کہ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کے بارے میں
اس کے دین کے بارے میں سیکھنا، جاننا یہ ضروری ہے۔ اللہ کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت جتنی دل میں ہوگی، جتنا ہم اللہ کو پہچانیں گے، اتنا اس کی عبادت کر سکیں گے۔ ٹھیک ہے، تو وہ جو سورہ ذاریات میں ہماری زندگی کا مقصد بیان ہوا، آیت نمبر 56 میں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اس کی تفسیر میں صحابہ اکرام سے، بعد کے مفسرین سے منقول ہے، إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کا مطلب کیا ہے؟ إِلَّا لِيَعْرِفُونَ، میری عبادت کریں یعنی مجھے پہچانیں۔ جب تک پہچانیں گے نہیں، عبادت کیسے کریں گے؟ پہچاننے کے لیے علم ضروری ہے، تو کہہ رہے ہیں فَاعْلَمْ، اچھی طرح جان لو، یہ علم حاصل کرو، أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ ایک عقیدہ تو ہے، لیکن اس عقیدے کے ساتھ بہت سے احکام جڑے ہوئے ہیں، ایک پورا نظریہ حیات جڑا ہوا ہے، اس کو سیکھنے کی ضرورت۔ اور تیسری بات، کس سے سیکھا جائے؟ ہر ایک سے۔ وہ جو غلط استدلال کیا جاتا ہے اس حدیث سے کہ حکمت تو مومن کی گمشدہ میراث ہے، جہاں سے بھی پائے وہ اس کا زیادہ حقدار ہے، گویا اس کا مطلب ہے حکمت کی بات کسی بھی ایرے غیرے سے بھی سننے کو ملے، آدمی کو لے لینی چاہیے۔ اور وہ ایک قول حضرت علی کی طرف منسوب کر دیا جاتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مت دیکھو کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے۔ یہ باتیں ہم کئی مرتبہ سمجھا چکے ہیں کہ بھائی اس کہنے کا یہ مطلب نہیں ہے، اس کا ایک کانٹیکسٹ ہے۔ حضرت علی کی طرف اگر یہ نسبت درست ہے بھی تو اس کا ایک کانٹیکسٹ ہے، وہ یہ کہ تم پر کوئی تنقید کر رہا ہو، کوئی تمہاری اصلاح کی بات کر رہا ہو، تو یہ مت دیکھا کرو کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے۔ اگر واقعی تمہارے اندر وہ کمی ہے تو اصلاح کر لو، چاہے دشمن بھی کہہ رہا ہو۔ یہ کانٹیکسٹ ہے اس جملے کا۔ لیکن دین کے علم کے بارے میں یہ سمجھ لینا کہ یہ مت دیکھو کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے، یہ کہاں سے آ گیا؟ اس بارے میں ہمارا دین خاموش نہیں ہے، اس نے واضح کر دیا کہ یہ دین لینا کس سے۔ چنانچہ سورہ فرقان میں 5ویں رکوع کے اختتام پر ارشاد ہوتا ہے، الرحمن فاسأل به خبیرہ۔ کیا خوبصورت ترکیب ہے، کیا خوبصورت الفاظ ہیں۔ رحمان جو ذات ہے، اس کے بارے میں اگر تمہیں کچھ پوچھنا ہے تو اس سے پوچھو جو جانتا ہے۔ الرحمن فاسأل به خبیرہ، رحمان کے بارے میں پوچھنا ہے تو اس سے پوچھو جو رحمان کو جانتا ہے، جس کو خبر ہے رحمان کی۔ رحمان کی خبر کس کو تھی؟ جناب رسول اللہ کو تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے کس کو دی؟ صحابہ اکرام کو دی۔ وہ جیلاً عن جیل، نسلاً عن نسل منتقل ہوتا چلا آ رہا ہے وہ علم۔ تو جس کا رحمان سے تعلق ہی نہیں، جو رحمان کی شریعت پر ہی نہیں عمل کر رہا، جس کا ظاہر بھی شریعت کے مطابق نہ ہو، اس سے ہم دین کی بات لے لیں، اس سے ہم رحمان کی بات لے لیں، یہ کیسے ہو سکتا؟ الرحمن فاسأل به خبیرہ۔ اور جو رحمان سے محبت کا رشتہ نہ رکھتا ہو، جس کے اندر رحمان کا تقوی نہ ہو، جو پاکیزہ زندگی نہ گزارتا ہو، اس سے ہم رحمان کے بارے میں سوال کر لیں۔ وہ لوگ کہ جو ہر انسانی خواہش اور ہر گناہ کے لیے جواز پیدا کرتے پھریں، ان سے ہم رحمان کے بارے میں پوچھنا شروع کر دیں۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو ان سے پوچھو جو جانتے ہیں۔ عدل کا تقاضا بھی یہی ہے نا، انصاف کا تقاضا بھی یہی ہے کہ جو کسی فیلڈ کے بارے میں ماہر ہے، ایکسپرٹ ہے، جس نے اپنی زندگی اس میں کھپائی ہوئی ہے، اسی سے اس فیلڈ کے بارے میں سوال ہوگا نا۔ ایک لے مین، ایک عام آدمی اسی سے پوچھے گا۔ اور اس دھوکے میں نہیں آنا چاہیے۔ آج کل لوگ کہتے ہیں بھائی یہ تو بہت پرانی باتیں ہو گئی ہیں، ایکسپرٹس نہیں، اب تو ہمارے پاس اے آئی بھی ہے، اور اب تو ہمارے پاس فلاں بھی ہے، اور اب تو فلاں بھی، اب تو ہر کوئی ہر چیز کے بارے میں جانتا ہے۔ نہیں، ہر کوئی ہر چیز کے بارے میں نہیں جانتا۔ ہمیں یہ خیال ہوتا ہے کہ ہمیں بہت کچھ پتہ ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو علماء کہتے ہیں یہ جہل مرکب ہے۔ جہل جو ہے نا، جہالت، نا واقفیت، لا علمی، یہ بھی دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک ہوتا ہے جہل بسیط، سمپل جہالت، آپ اس کا ٹرانسلیشن یوں کر لیں، سمپل اگنورنس۔ عام جہالت یہ ہے کہ آدمی کو نہیں پتا کسی چیز کے بارے میں، لیکن اسے اتنا پتا ہے کہ مجھے نہیں پتا۔
اسے اپنی ناواقفیت کا علم ہے، اپنی کم علمی، اپنی لا علمی یا اپنی جہالت کا اسے علم ہے، اس کو پتہ ہے کہ میں نہیں جانتا، تو اس کا علاج بہت آسان ہے، وہ یہ کہ آدمی علم سیکھ لے تو یہ جہالت دور ہو جائے گی، ختم ہو گئی۔ لیکن ایک دوسری جہالت ہے جو بڑی مصیبت ہے، جو آج کے دور میں بہت عام پائی جاتی ہے، جس کو جہالت مرکب کہا جاتا ہے، جہل مرکب کہا جاتا ہے، کمپاؤنڈ اگنورنس، سمپل نہیں، کمپاؤنڈ ہے وہ جہالت پر جہالت ہے۔ وہ یہ کہ آدمی جاہل ہو اور اسے یہ پتہ نہ ہو کہ میں جاہل ہوں۔ بات ذرا سخت ہے لیکن ذرا اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ آج سوشل میڈیا پر کامنٹ کرنے والے لوگوں کی ٹون، ان کی زبان دیکھ کر صاف اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ شخص جہالت کے ایسے مرض میں مبتلا ہے کہ لا علاج ہے، اس کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ ہر فیلڈ کے بارے میں کامنٹ کرنا ضروری ہوتا ہے، ہر سبجیکٹ پر ایکسپرٹ کی طرح رائے دینا ضروری ہوتی، پتہ ہوتا کچھ ہے نہیں، خاص طور پر دین کے بارے میں۔ دین کا مضمون اتنا مظلوم ہے کہ ہر ایک نے اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ کہنا ضرور ہوتا، اپنی رائے ضرور رکھنی ہوتی، جبکہ قرآن مجید صاف صاف کہہ رہا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو ان سے پوچھ لو جو جانتے ہیں۔ تو پتہ چلا کچھ لوگ ہوں گے جو جانتے ہیں، کچھ لوگ ہوں گے جو نہیں جانتے۔ یہ تقسیم اللہ نے خود کر دی نا، اللہ تعالیٰ نے خود یہ تقسیم کر دی، کچھ جاننے والے ہوں گے، کچھ نہ جاننے والے ہوں گے۔ اچھا، نہ جاننے والوں پر ایسی کوئی پابندی نہیں ہے کہ وہ جاننے والے نہیں بن سکتے، وہ چاہیں تو وہ بھی جاننے والے بن سکتے ہیں۔ لگائیں، اپنی زندگی لگائیں، اپنا وقت لگائیں، اپنی صلاحیتیں لگائیں، علم دین سیکھیں۔ یہ کسی کی جاگیر نہیں ہے، کسی خاندان کی ملکیت نہیں ہے، ایک خاندان کے ہی بس علماء ہوں گے، باقی کہیں کے نہیں ہوں گے، ایک نسل کے ہوں گے، ایک زبان بولنے والے ہوں گے، نہیں، ایسی کوئی پابندی ہمارے ہاں نہیں ہے۔ بلکہ صحابہ اکرام کے اکثر شاگرد تابعین جو بعد میں اتباع تابعین کے اساتذہ بنے، اگر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، یہ تابعین میں مفسرین کون ہوئے، محدثین کون ہوئے، فقہا کون ہوئے، صوفیاء کون ہوئے، اکثر وہ تھے جو صحابہ اکرام کے غلام تھے، اکثر وہ تھے جو صحابہ اکرام کے غلام تھے۔ غلاموں کو اٹھا کر وہ سٹیٹس اللہ نے دیا کہ وہ بعد میں پوری امت کے استاد بنے، تو کسی کی جاگیر نہیں ہے، کوئی بھی بن سکتا۔ تو یا تو آدمی وقت، مال، صلاحیت سب کچھ لگائے دین سیکھنے کے لیے، اور یہ بات ہو رہی ہے دین کے تفصیلی علم کو سیکھنے کے لیے۔ ایک تو ہے بنیادی علم، وہ تو ہر ایک کے لیے فرض ہے، وہ چاہے نہ چاہے ہمیں سیکھنا ہے، اس کی بات نہیں ہو رہی۔ تفصیلی علوم سیکھ کر امت کی رہنمائی کرنا، یا تو آدمی اس کے لیے وقت لگائے، مال لگائے، صلاحیتیں لگائے، اور اگر یہ نہیں کر سکتا تو پھر جن لوگوں نے لگایا ہے، نمبر ایک ان پر تنقید کرنا چھوڑ دے، تنقید کا کوئی حق نہیں ہے، اور نمبر دو یہ کہ ان سے پوچھ کے چلے۔ یہ بالکل نیچرل اور فطری طریقہ ہے، پوری دنیا اسی طرح فنکشن کرتی چلی آ رہی تھی تا کہ یہ پچھلی 2-3 صدیاں جو گزری ہیں، اس نے آ کر ان تصورات کو اور ان بالکل فطری اور نیچرل ترتیبات کو بالکل اٹھا کر پھینک دیا اور ساری ترتیبات کو الٹ پلٹ کر دیا، اور اب جو نیا آرڈر آیا ہے اور نئی تعلیم کی اور انلائٹنمنٹ کی اور روشن خیالی کی باتیں ہیں، اور یہ کہ اب انسان بالغ ہوا ہے اور اب انسان کے پاس ہر طرح کی انفارمیشن ہے، آج جتنا علم ہے اتنا پہلے کبھی نہیں تھا، اس جہالت اور دھوکے میں پوری قوم کو مبتلا کر دیا گیا۔ تو اصل بات کیا ہے کہ نمبر ایک جو ہم نے شروع میں بات کی کہ یہ جو مدرسہ ہے، اس کے بارے میں اگر کوئی ہماری غلط فہمیاں ہیں تو نمبر ایک ان کو دور کرنا ضروری ہے۔ اس مدرسے کی تاریخ کا آغاز جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہوتا ہے۔ مکہ مکرمہ میں دار ارقم تھا، مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے ساتھ صفہ کا چبوترا،
اصحاب صفہ کا مدرسہ، یہاں سے اس کی تاریخ کا آغاز ہوتا ہے۔ وہ تسلسل کے ساتھ، سند کے ساتھ، چین آف نریشن کے ساتھ وہ علم آج تک منتقل ہوتا چلا آ رہا۔ تو غلط فہمیاں اگر ہیں مدارس کے بارے میں، ان کو دور کریں، آ کر دیکھیں ہوتا کیا ہے، علماء سے پوچھیں کیا ہوتا ہے، یہاں کیا پڑھایا جاتا ہے۔ ہم نے یہ فلاں بات سنی ہے کہ مدرسے میں تو تفسیر ہوتی ہی نہیں ہے اور قرآن پڑھا ہی نہیں جاتا، اور یہاں تو صرف فقہ کی باتیں ہوتی رہتی ہیں، منطق کی باتیں ہوتی رہتی ہیں، یہ ہوتا رہتا ہے۔ آئیے پوچھیے، ہم آپ کو بتائیں گے کیا ہوتا ہے۔ جو بنیادی درجے کا علم دین ہے وہ ہم سب کے لیے سیکھنا فرض ہے۔ ایک مسلمان کی حیثیت سے میرے 24 گھنٹے کی زندگی اسلام کے مطابق گزرے، اس کے لیے جتنا علم ضروری ہے اس کے لیے چاہے وقت ہو یا نہ ہو، وقت نکالنا ہے اس کے لیے۔ وہ ہر ایک مسلمان پر فرض ہے، ہر مرد پر فرض ہے، ہر عورت پر فرض ہے۔ اور اس سے آگے جو تفصیلی علم ہے یہ فضیلت کی بات ہے، جو وہ مقام حاصل کرنا چاہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے بہت سے فضائل قرآن میں بیان کیے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بہت سے فضائل احادیث مبارکہ میں بیان کیے۔ اگر تو اس کے لیے وقت لگا سکتے ہیں، صلاحیت لگا سکتے ہیں، مال لگا سکتے ہیں، سو بسم اللہ آگے بڑھی۔ اور اگر خدا نخواستہ نہیں کر سکتے تو نمبر 1 تنقید کرنا چھوڑ دینا چاہیے، تنقید کرنے کا پھر کوئی حق نہیں ہے۔ اور نمبر 2 پوچھ کے آدمی عمل کرے۔ کس سے پوچھنا ہے یہ بھی قرآن نے بتا دیا، الرحمن فاسأل به خبیرا، کیا پوچھنا ہے، کیا علم سیکھنا ہے، فاعلم انہ لا الہ الا ہو، دین کا علم، توحید کا علم سیکھنا۔ اور پوچھ کے آدمی عمل کرتا رہے، اسی میں نجات اور عافیت ہے۔ اس سے متعلق ایک بڑی زبردست روایت ہے، حدیث ہے، حدیث جبرائیل کے نام سے کتب احادیث میں مذکور ہے۔ انشاءاللہ العزیز زندگی رہی، موقع رہا تو اگلی نشست میں ہم اس حدیث کا مطالعہ کریں گے، جس میں علم کے حوالے سے اور علم سیکھنے کے حوالے سے اور دین کے پورے تصور کے حوالے سے بہت کچھ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ انشاءاللہ العزیز اگلی نشست میں اس کا مطالعہ کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے دین کا صحیح فہم نصیب فرمائے اور صحیح علم صحیح لوگوں سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قولوا قولی ھذا واستغفر اللہ۔